بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری بہن کا نام صاحبہ ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری انسان تھی، بہت ہی زیادہ معصوم، گھر کے معاملے میں سمجھدار، لیکن دنیا داری کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ یوں تو وہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی، لیکن سمجھدار بالکل بھی نہیں تھی۔ اس لیے جو پہلا رشتہ آیا گھر والوں کو پسند آ گیا۔ انہوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے چپ چاپ ہاں کر دی، جبکہ گھر والے لڑکے کی تصویر بھی دکھا رہے تھے۔ اس نے تصویر بھی نہیں دیکھی تو کہنے لگی جب ماں باپ نے پسند کر لیا ہے تو پھر کسی اور بات سے کیا فرق پڑتا ہے، اور شکلوں میں کیا رکھا ہے۔ میں اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ اتنی معصوم بھی نہ بنو کہ دنیا تمہیں نگل جائے، لیکن وہ کہتی تھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو اتنی اچھی تسلیاں دیتی تھی کہ اس کی باتوں پر یقین کرنے کا دل کرتا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی۔ جب میں نے اپنے بہنوئی کو دیکھا تو وہ شکل و صورت سے بڑا سرد مزاج لگ رہا تھا، لیکن سب کہہ رہے تھے کہ اچھا انسان ہے۔ اس کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، اس کا اپنا گھر تھا، اور اس رشتے میں جو بات میرے ماں باپ کو پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا گھر اپنا ہے اور اس کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ میری بہن کو بہت شوق تھا اس کا لمبا چوڑا سسرال ہوتا تاکہ وہ سارے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتی، اپنی حسن کارکردگی کے نظارے سب کو کرواتی اور بتاتی کہ وہ کتنا اچھا کھانا بناتی ہے۔ لیکن جو انسان مانگتا ہے اس کو وہ نہیں ملتا، اسے صرف ایک شوہر ملا، وہ بھی کافی سرد مزاج لگتا تھا۔ صبح میری بہن کا فون آیا کہ آپ لوگ ابھی ناشتہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ ہم لوگ شادی میں ایسے الجھے تھے کہ ہمارے دماغ سے یہ بات ہی نکل گئی، اور ایسے موقع پر تو گھر کا بنا ہوا ناشتے لے کر جانا چاہیے۔ میری امی نے کہا کہ میں جلدی جلدی پراٹھے بناتی ہوں اور آپ باقی لوازمات بازار سے لے آئیے۔ میں اور میرے بابا بہن کے لیے ناشتہ لے کر گئے۔ امی نے پیچھے مہمانوں کو بھی سنبھالنا تھا۔ جو میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ گھر والوں سے دور ہوئی ہوں تو عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ساری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی شادی کے اگلے 2-4 دن تو بہت خوش رہتی ہیں، اور گھر والوں سے دور تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، تم کسی کو یہ نہ کہنا کہ میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ میں کیوں کسی کو کہوں گی، لیکن اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے بہنوئی نے ہماری بات سن لی، اس کا نام جمال تھا۔ کہنے لگا کہ کیا صبح صبح میری برائیاں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ برائی تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بوڑھے ہوتے ہیں، آپ کوئی برے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہاری تو بہت زبان چلتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو ایسی بولتی ہوں اور گھر میں سب کی لاڈلی بھی ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میں نے تم سے شادی نہیں کی کیونکہ میں لاڈلی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے آ کر یہ بات امی کو بتائی تو امی نے کہا کہ ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، تم ان کے معاملات میں زیادہ نہ بولنا۔ اب تمہاری بہن کی شادی ہوگی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، وہ وہیں کی ہوگی ہے، ان کی مرضی سے آئے گی، ان کی مرضی سے جائے گی، ان کی مرضی سے ہی سارے کام کرے گی، اور عورت کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ بہن کو رخصت کیا ہے، اس کو بیچ تو نہیں دیا؟ امی نے کہا کہ فضول باتیں نہ کیا کرو، اور مجھے چپ کروا دیا۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جب میری بہن آئی اور میں نے اسے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے جمال نے طلاق دے دی ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تمہیں طلاق دے دی تو تم نے یہ بات کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ کب ہوا یہ سب؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھے کل رات کو طلاق دی ہے۔ 3 دفعہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں پریشان بھی ہو گئی کہ میری بہن کو شادی کے 1-1.5 مہینے بعد ہی طلاق ہو گئی ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ پہلے یہ بات کس کو بتاؤں۔ امی کو بتانی پڑے گی، پھر بابا کو، وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بڑا فساد بن گیا تھا۔ لیکن میری بہن نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے تمہیں طلاق دے دی اور تم کہتی ہو کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا؟ کسی کو تو بتانی پڑے گی۔ کیا تم واپس چلی جاؤ گی؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے 4 بجے واپس چلے جانا ہے۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس شخص نے طلاق دی ہے تو تم اس کے پاس واپس کیسے جاؤ گی؟ میری بہن کا کہنا تھا کہ اس طلاق کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ میں یہ بھی ثابت نہیں کر پاؤں گی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری زبان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تم کیوں ایسا جھوٹ بولو گی؟ میری بہن کا کہنا تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ مجھے بدنام کر دے گا کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر ہے اور میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے جھوٹ بول رہی ہوں۔ بات فساد اور جھگڑے تک جائے گی۔ بس جیسا چل رہا ہے بس چلنے دو،
میں حیران رہ گئی کہ میری بہن کو کیا ہو گیا ہے۔ میری بہن معصوم ضرور تھی لیکن اتنی بے وقوف نہیں تھی، اسے ان ساری باتوں کا تو پتہ تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنا سمجھ کر میں نے تم سے اپنے دل کی بات کر دی اور تم مجھے مشکل میں ڈالنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا کہ یہ دل کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہونا چاہیے، تم کیوں گناہ گار ہوتی ہو؟ لیکن میری بہن میرے قدموں میں بیٹھ گئی، مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی، تم خود ہی معاملات بہتر سمجھ سکتی ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پہلی طلاق تو اس نے مجھے شادی کے بعد ہی دی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھی، سمجھ سے باہر تھا۔ امی ابو کو نہ بتانے کا وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن کیا مجھے بھی گناہ ملنے والا تھا؟ کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ہمارے معاشرے میں یہ بالکل بھی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میری بہن کو نہ جانے کیا تھا کہ وہ اتنی بڑی بات چھپا رہی تھی۔ اگر وہ ایک دفعہ بتا دیتی تو اس بندے کو تو اتنا ذلیل کرتی کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد کرتی۔ مجھے تو پہلے ہی وہ اچھا نہیں لگتا تھا، ہمارے گھر آتا تھا تو بڑے عجیب طریقے سے پیش آتا تھا، کبھی کھانے میں کیڑے نکالتا تو کبھی کہتا کہ آپ کے گھر میں بڑا کھلا ماحول ہے، آپ کی بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے، وہاں پہ تو لڑکے بھی ہوتے ہیں، وہیں سے کسی کو پسند کر لے گی، اس کو گھر بٹھائیں۔ وہ ہمارے گھر کے معاملات میں بولتا تھا، ٹھیک ہے وہ گھر کا داماد تھا اور گھر کے معاملات میں بول بھی سکتا تھا، لیکن کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ وہ تو ہمیں تانے دیتا تھا، طنز کرتا تھا۔ میرے پاپا ڈر جاتے تھے کہ اس کو بیٹی دی ہے، اگر اس کے ساتھ جھگڑا کیا تو وہ ہماری بیٹی پہ ہی غصہ نکالے گا، اس لیے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ میں کبھی کبھی مذاق میں کوئی بات کر دیتی تھی تو اس بات کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا اور فوراً ہی کوئی نہ کوئی الٹا جواب دے دیتا تھا۔ میری ماں مجھے منع کرتی تھی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے گھر آئے مہمان کے ساتھ ضد نہ لگایا کرو۔ میں دن رات پریشان رہتی تھی۔ میرا یونیورسٹی کا آخری مہینہ چل رہا تھا اور پیپر بھی ہونے والے تھے۔ پیپروں کے بعد میری پڑھائی ختم ہو جانی تھی۔ پھر میرے گھر والوں نے میری شادی کے بارے میں فکر مند ہو جانا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میری شادی بھی کسی ایسے بد دماغ انسان سے کروا دیں گے تو میری بہن کی طرح میری زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ میں نے اپنے لیے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے اور میں ان پیسوں کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے میری ایک دوست نے سمجھایا تھا کہ شادی برے سے برے انسان سے ہو جائے، اگر عورت پیسے کماتی ہے تو پھر اس کی عزت ہوتی ہے۔ ہر وقت اپنی بہن کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اس کا ایک ایک دن کسی عذاب کی طرح گزر رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی جو شخص اس کو طلاق دے چکا تھا وہ بنا حلالہ کروائے اس کے ساتھ رہتا تھا یا پھر اس کو کسی بھی حوالے سے چھوڑتا نہیں ہوگا۔ طلاق دینے کے باوجود بھی چھوڑ بھی نہیں رہا تھا۔ میری بہن کی خوبصورتی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ سوچا کہ امی کو بتا دیتی ہوں، ان کے لیے بھی تو یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی۔ وہ آج کل میرے رشتے کی باتیں کر رہے تھے، کوئی گھر میں آتا تھا تو میری امی میری بہن کی بہت تعریف کرتی تھی کہ اپنے گھر میں سکون سے خوشی خوشی رہ رہی ہے، شوہر بھی بہت اچھا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ اور اب امی ایک ہی دعا کرتی تھی کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہو جائے، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو، کیونکہ وہ اولاد تو ان کی ناجائز نہیں کہلانی تھی۔ کیا میں بھی اس سب میں برابر کی شریک تھی؟ بہن سے فون پر بات کرتی تو وہ منتیں کرنی شروع کر دیتی کہ تم اس طرح کرو گی تو میں تمہیں آئندہ کوئی بات نہیں بتاؤں گی۔ میں بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے کوئی بات نہیں بتائیں اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ وہ شخص تو میری بہن کو خرچہ بھی نہیں دیتا تھا۔ میری بہن آتی تھی تو اس کے پرس میں 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ڈھیر سارے پیسے کماؤں گی اور اپنی بہن کا بھی خیال کروں گی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ پیسوں سے کوئی اچھا کام کروں، اپنے جمع کیے ہوئے پیسے کسی سے کاروبار میں لگا دوں، کچھ ایسا ہی ہو کہ میرے پاس مہینے کے کچھ نہ کچھ پیسے آتے رہیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ میرے امی ابو نے میری بہن کی شادی اس سے اس لیے کروائی تھی کیونکہ اس کا گھر اپنا تھا، اس نے کوئی جہیز نہیں مانگا تھا۔ وہ اپنی آسانی دیکھتے رہے پر اس شخص کو نہیں دیکھا، اور بیٹی بھی آدھی کہ جہیز نہیں دینا پڑے گا اور گھر میں کوئی خاص لوگ نہیں ہیں۔ اگر اس کے گھر میں کچھ لوگ ہوتے تو شاید وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے اور شاید وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، اسی لیے میری بہن کے ساتھ جو مرضی کر رہا تھا۔ میں ایک دن اپنی بہن کے گھر رہنے چلی گئی اور اس نے مجھے بتایا کہ تم کیا کر لو گی، یہاں پر میرے شوہر نے تو مجھے نہ جانے کتنی دفعہ طلاق دے دی ہے، اس کے منہ میں طلاق ہے اور وہ ہر بات پر طلاق دے دیتا ہے۔ اگر چائے میں چینی کم ہو جائے تب بھی یہی کہتا ہے، میرے منہ پر بار بار طلاق مارتا رہتا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں واپس آ گئی تو اس کے بعد میری کیا زندگی ہوگی؟ تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔
سب کہیں گے کہ بڑی بہن شادی کے 1 سال میں ہی واپس آ گئی ہے، چھوٹی بہن بھی ایسی ہوگی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے اپنی زندگی برباد کرو گی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے بہنوئی نے شاید میری بہن کا زیور بھی بیچ دیا تھا۔ اس کا مطلب کہ نہ صرف وہ بد دماغ اور فضول قسم کا انسان تھا، بلکہ بہت زیادہ چلاک بھی تھا اور لالچی بھی حد سے زیادہ تھا۔ میری امی نے بہن کو کہا کہ اپنے سونے کے کانٹے دے دو، شادی میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے پہننے ہیں۔ تمہاری پھوپھی آئی ہوگی تو میرے خالی کان دیکھ کر باتیں کرے گی۔ پر بہن کا کہنا تھا کہ کانٹے کہیں رکھ کے بھول گئی ہوں، مل نہیں رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ بیچ دیے ہوں گے، اور میری بہن بھلا کیوں بیچے گی؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ اس شخص نے ہی بیچ دیے ہوں گے۔ میری بہن کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو میری امی نے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیا تم لوگوں نے کوئی فیملی پلاننگ کر رکھی ہے؟ دیکھو آج کل یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اولاد ہونے سے روکی اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ میری بہن نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر ہو رہی ہے، جب اولاد ہونی ہوگی تو ضرور ہو جائے گی۔ لوگ باتیں نہیں کریں گے، ویسے بھی کون ہے جو مجھے تانے دے گا؟ امی نے کہا کہ ہاں یہ بھی بڑی سہولت ہے، نہیں تو رشتہ دار جینے نہیں دیتے۔ ابھی تمہارے یہاں والے رشتہ دار بھی بار بار پوچھتے ہیں، اس معاشرے میں کوئی کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ امی کو کیا پتا تھا کہ میری بہن کا سکون تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اسی طرح کافی سارے مہینے گزر گئے اور پھر مجھے ایک ایسی خبر ملی جس کے بارے میں مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہوا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میری سانس رک گئی۔ میری دوست مجھے یہ بات بتانے کے لیے آئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور میں تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ اگر اس نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا تو میں زمین پر ہی گر جاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ فکر نہیں کرو، ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ ہو گیا، اب تم یہ سوچو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اور میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ مجھے سب سے پہلے اپنی بہن کی جان بچانی ہے۔ میں بہت کچھ کر سکتی تھی، اب میں سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن سب سے پہلے مجھے کیا کرنا تھا وہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں اچانک اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میں رہنے کے لیے آئی ہوں۔ میرا بہنوئی بھی حیران ہو رہا تھا اور میری بہن کو ایک طرف لے جا کر پوچھنے لگا کہ یہ کیوں آئی ہے؟ کیا تم لوگوں کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی ہے جو گھر ختم ہو گیا، اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، میں اس کی بہن ہوں، وہ اپنی بہن کے گھر آ گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ میری بہن میری آمد سے کافی پریشان تھی کیونکہ اس کا شوہر اس کو تنگ کر رہا تھا۔ انہوں نے میرے لیے کوئی اچھی چیز بھی نہ بنائی، جو گھر میں پڑا تھا وہی کھا لیا۔ میری بہن شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ویسے بھی مجھے تمہارے شوہر کا پتہ ہے، تم فکر مت کرو۔ اس نے مجھے دوسرا کمرہ دے دیا کہ تم یہاں سو جاؤ، پر میں سو نہیں رہی تھی۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آواز آنے لگی۔ میں اٹھ کے کمرے کے پاس چلی گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ وہ میری وجہ سے ہی لڑ رہے تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس کا یہاں کیا کام ہے، یہ ہماری جاسوسی کرنے کو تو نہیں آئی ہے، تم نے اس کو سب کچھ بتا تو نہیں دیا؟ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ میری بہن نے کہا کہ اچھا ہے، تم مجھے گھر سے نکال دو تاکہ میرے بھی گناہ ختم ہو جائے، میرا یہاں پر رہنے کا ویسے بھی کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اس بات پر اس نے میری بہن کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ وہ میری بہن کو 5ویں دفعہ طلاق دینے لگا۔ اس نے کہا کہ آج میں تمہیں ہمیشہ کے لیے فارغ کر دوں گا اور مجھے کوئی اور مل جائے گی، ذرا رک جا، ذرا تجھے صحیح کرتا ہوں۔ جب وہ طلاق دینے لگا تو میں نے دروازے پر دستک دے دی۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ میرے اوپر بھی بھڑکنے لگا۔ اس نے کہا کہ شرم نہیں آتی کسی کے کمرے میں آتے ہوئے؟ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے، تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی ہے؟ تم کہیں ہمارے کمرے میں جھانک تو نہیں رہی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم اپنی بہن کے گھر میں یہ سب کرنے کے لیے آئی تھی؟ میں نے تو پہلے دن ہی دیکھ لیا تھا، تم تو ہو ہی بے شرم، لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہوگی تم دونوں بہنیں، ایک جیسی ہو۔ اس کے منہ میں جو بھی آ رہا تھا اس نے بول دیا، لیکن میں نے اس کو کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی، اور اس کے بعد تم میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ اس کا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، یہ میری بیوی ہے اور اس جیسی عورت کو میں کسی اور کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اگر اس کو کسی اور کے لیے چھوڑ دیا تو پھر تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری زندگی ذلیل ہو، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور ہے نا، اور اس کو تکلیف دے کر مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں کیوں اپنا سارا نظام خراب کروں؟
اس کا یہاں سے چلے جانے کا خواب تو خواب ہی رہ جائے گا، اور تمہارا وہ معصوم باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تو محلے میں 4 لوگ بھی نہیں جانتے۔ میں اس کی بات پر ہنسنے لگی اور مجھے اس طرح سے ہنستا ہوا دیکھ کر میری بہن بھی پریشان ہوگی اور وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس کو ایسی بات بتائی، وہ بالکل ہی صرف کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اس کی تو باتیں ہی بدل گئی۔ اس نے میری بہن سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم چاہو کسی اور سے شادی کر لو، اور جو میں نے تمہارا زیور لیا ہے وہ پیسے بھی میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا۔ میری بہن حیران تھی، لیکن اسے دیکھ کے بھی لگ رہا تھا کہ وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ اتنے بڑے عذاب سے نکل رہی ہے۔ میں نے اپنی بہن کا سارا سامان پیک کر لیا کیونکہ ہم یہاں واپس نہیں آنا چاہتے تھے۔ سامان سمیت بہن کو لے کے میں جب گھر میں داخل ہوئی تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ امی حیران ہو گئی اور بابا بھی، ان کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ پر تم نے اس خبیث انسان سے اپنی بہن کا پیچھا کیسے چھڑوایا؟ میں نے اپنی امی ابو کو ایک ایسی بات بتائی کہ وہ سب حیران رہ گئے۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اور یقین تو مجھے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی تو میں اچانک اپنی بہن کے گھر گئی تھی، کیونکہ میں سب سے پہلے اسے بچانا چاہتی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جن سے میں نے لاٹری کے ٹکٹ خریدے تھے، اور میرا پہلا انعام نکلا تھا جو کہ 1 کروڑ سے زیادہ تھا۔ اس لالچی انسان کے منہ پر میں نے چند لاکھ روپے مارے تو اس نے میری بہن کو چھوڑ دیا۔ میں نے اس کو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے دوبارہ سے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گی، اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں کسی کو بھی تمہارے پیچھے لگا کے تمہیں بھی ذلیل کرواؤں گی۔ کسی کو 2 سے 4 لاکھ روپے دوں گی اور اسے کہوں گی کہ تمہیں اٹھا کے غائب کر دے، اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئے۔ پیسہ بہت بڑی طاقت ہے، جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے تب تک آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی، ویسے بھی ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ہم محلے سے نکلے تاکہ لوگ ہمارے اوپر باتیں نہ کریں، کیونکہ امی ابو کو تو لوگوں کی فکر تھی، اور اس میں ان کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، کیونکہ آج کل لوگ ویسے ہی کسی کو جینے نہیں دیتے۔ ہم دوسرے محلے میں چلے گئے اور وہاں جا کر رہنے لگے۔ 1 سال کے بعد میری بہن کی شادی ایک اچھے انسان سے ہوگی، اور اسے اپنا من پسند خاندان بھی مل گیا۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو اتنا سارا جہیز دیا کہ ان لوگوں کے منہ ہی بند ہو گئے۔ وہ میری بہن کی بہت عزت کرتے تھے، اور تقریباً 6-7 ماہ کے بعد میری شادی بھی ہوگی۔ میں نے اپنے باپ کو کاروبار بھی بنا کر دیا۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب کچھ ایک اچانک سے ہونے والے کام کی وجہ سے ہوا تھا، جس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہماری مدد کی تھی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی سہولت کے لیے یہ مت دیکھیں کہ اس انسان کے پاس اپنا گھر ہے یا نہیں، وہ اکیلا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ انسان کیسا ہے۔ ایک اولاد کو پیدا کرنا، اس کو پالنا، ساری زندگی اسے سنبھال کے رکھنا، اور پھر اسے صرف اپنے 2-4 فائدوں کے لیے کسی فضول انسان کے حوالے کر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور یہ بات ماں باپ کو سوچنی چاہیے۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔